من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا فعال لما يريد يا أكرم المكرمين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. أغثني يا مغيث يا رب العالمين. وحنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمات. يا حي يا حي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک یقیناً تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور بے دین جو ایمان لایا
اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور عمل کیے اس نے اچھے، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف اور ڈر ہوگا ان پر علیہم، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ یہ ایک آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ نے سماعت فرمایا۔ اب مختصر وقت میں اس کی تشریح یہودی اور عیسائی وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے روحانی بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اللہ کو ہم سے پیار ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جانا۔ اگر چلے بھی گئے اللہ ایام معدودہ، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن گنتی کے جائیں گے، مگر ہم تو جلدی ہیں۔ جس طرح آج کل اہل حدیث اور اہل سنت یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہمارا عقیدہ توحید درست ہو یا نہ ہو، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں، ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں اور ہم ہی جنت کے وارث ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بات صرف دعوے سے نہیں بنے گی، بات صرف دعوے سے نہیں بنے گی کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے اور عمل صفر۔ صرف دعووں سے بات نہیں بنے گی، بات ایمان اور عمل سے بنے گی، بات ایمان اور عمل سے بنے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے یہودی اور عیسائی، ان میں سے اللہ کے ہاں اجر اس کا ہے جو اللہ پہ ایمان لایا اور قیامت کے دن پہ ایمان لایا اور اس نے عمل اچھے کیے۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں محبوب ترین ہونے کے لیے صرف دعویٰ نہیں چلے گا، صرف نام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان اور عمل صالح چلے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ اب پریشانی کی بات یہ ہے ہمارے سارے بھائی اہل الحدیث اہل السنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور ہمارا قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، الحمدللہ ہمارے اعمال بھی صالحہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن گئے، اللہ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، صرف کہنے سے ایمان موت پر نہیں ہوگا، دل و جان سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر
ایمان لانا پڑے گا اور حقیقتاً اچھے عمل کرنے پڑیں گے، پھر اللہ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہوگا۔ جس کا اللہ پر ایمان وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اب بے نمازی بھی کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان۔ جس کا اللہ پر زبانی کلامی بھی ایمان ہو اور دل و جان سے بھی ایمان ہو، مجھے یہ بتاؤ وہ بے نمازی ہو سکتے ہیں؟ اب سارے بے نمازی کہتے ہیں اللہ پہ ایمان ہے۔ میں نے حافظ عبداللہ شیخ پوری حافظہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے بذات خود سنا، جو واقعہ بھی بیان کروں گا اس کی بھی پوری سرد انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ وہ فرماتے تھے کہ لاہور میں ایک حکیم تھے، حکیم عبداللہ رحمہ اللہ، نیک آدمی تھے، سلفی آدمی تھے۔ آج کل اکثر حکیم ان کی کتابیں پڑھ کے حکیم بنے ہیں اور ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے حکمت کے اندر بھی تقلید نہیں چلے گی۔ حکیم عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے عصر کی اذان ہو گئی، دکان چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، جب واپس آئے تو دکان کھلی تھی۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور اعمال صالحہ کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ آئیے تو یہ گھروں کا دنگا فساد، محلوں کی لڑائی، یہ سارا معاشرے کا بحران ہی ختم ہو جائے اگر اللہ پر حقیقی ایمان ہو جائے۔ واپس آئے گا، دکان کھلی تھی، بچے سے پوچھا دکان عصر کی نماز کے وقت دکان؟ پٹرول حاصل کیا، دکان پہ چھڑکا اور آگ لگا کے ساری دکان ہی اپنی جلا دی۔ مجھے ایسی دکان، ایسا کاروبار نہیں چاہیے جو نماز کے ٹائم چلتا ہے۔ سوچو حضرت ایمان ایسا ہے، اذان ہو جاتی ہے، ہماری دکان کھلی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہماری دکان کھلی ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد تو کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے اور ہم کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے، مفسر قرآن ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعے کے دوران کیا ہوا کاروبار حلال نہیں ہے۔ آگے کو سمجھ لیجیے، تو کیا اللہ پر ہمارا ایمان ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فاتته صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس کی ایک دن کی ایک عصر کی نماز رہ گئی، جاگ رہا ہے، بیدار بھی ہے، نماز اس کو یاد بھی ہے اور سورج غروب بھی ہو چکا ہے، جس کی ایک دن کی ایک عصر کی نماز رہ گئی، سابقہ جتنی اس نے نیکییں کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ کبھی ٹینشن نہیں ہے، کبھی پریشانی لاحق ہوئی ہے نماز کے رہنے سے؟ 5000 کا نوٹ گم ہو جائے، کبھی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی بائیں جیب میں، کبھی پٹوا نکال کر اس کے سارے کونے تلاش کرتے ہیں، پھر موٹر سائیکل ایک ہاتھ سے چلاتے ہیں، بیگم کو فون کرتے ہیں بیٹھ تھلے مانچا مار کے رہے کہ تیرے تیرا 5000 کا نوٹ ہوئے، سارا دن ٹینشن، ملازموں پہ غصہ، وجہ کیا ہے؟ 5000 کا نوٹ۔ کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے، کسی کا کوئی جانور چرا کر لے جائے، اپنے بھی آتے ہیں بیگانے بھی آتے ہیں، چارے یار خیر سے آتے ہیں،
اللہ کی سمود پرچا کروا تو اگوں کوئی بندہ مقرر کر جڑا ہمیں نیچ سوئی کرے تے سارے محلے والے بھی 1000 تیار کرو تے بندہ کو پیارے دار لاؤنیا نال اسلحہ بھی لے لو نماز ہے جی نہ اپنا سمجھاتا ہے نہ بگانا سمجھاتا ہے تیرا بیڑا گرم ہو گیا نماز چھاڑ شریعت کافر ہو گیا توبہ کر اپنا سمجھاتا ہے نہ بگانا سمجھاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا سے اور ساری دنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہے فرض کا تو مقابلہ ہی نہیں فرض کا اجر و ثواب تو سوچ نہیں سکتے آپ اور ہم فرض چھوڑ رہے ہیں فرضی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو کفر میں اور جہنم میں داخل کر رہے ہیں اور ٹینشن کوئی صحیح بخاری کی حدیث ہے من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أو أهله وماله جس کی ایک دن کی ایک عصر کی نماز رہ گئی اس کا اتنا نقصان ہو گیا وہ یوں سمجھ لے کہ میری ساری جائیداد کو کوئی لوٹ کر چلا گیا ہے اور میرے سارے گھر والوں کو کوئی قتل کر کے چلا گیا ہے ایک نماز رکھنے سے اتنا نقصان ہو گیا کبھی ٹینشن نہیں ہے ایمان ہو تو ٹینشن ہونا یہ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان ہے اگر اللہ پر ایمان ہو تو نماز رہنے سے جب تک توبہ نہ کرے نماز نہ پڑھے اس کی ٹینشن نہیں ختم ہونی چاہیے اگر اللہ پر ایمان ہو ہمارے مدرسہ میں فضیلت الشیخ عالم بعمل حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ عالم اور ہوتا ہے یہ اور ہے حافظہ اللہ تشریف لائے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی میرے کان سن رہے تھے ان کی زبان سے میں نے واقعہ سنا میں واقعہ کی باسرد بیان کروں گا اور درمیان میں کوئی راوی بھی ضعیف نہیں ہوگا وہ فرمانے لگے میں نے کتاب یا رسالے کے اندر بھی پڑھا اور اپنے والد محترم یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے بھی سنا ایک انصاری برادری کا آدمی تھا یہ جو پرانے زمانوں میں کپڑے بناتے تھے نا کپڑے بناتے تھے کھڑیوں سے بات آپ کو پوری سمجھاؤں یہ انصاری جو ہمارے بھائی ہیں تو وہ کھڑیوں کے ذریعے پاؤں مار کر وہ کھڑی چلاتے تھے وہ دھاگا بنتے تھے اور کپڑا بنتا تھا ایک آپ کو نکتہ سمجھاؤں یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے جمعہ پڑھانا شرط نہیں ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے یہ سموسے بیچنے والا جلیبیاں بیچنے والا لوہا بیچنے والا بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے آنکھوں میں حیا ہو دل شرک سے عشق سے دنیا کی راستوں سے پاک ہو نمازی انسان ہو شریعت کا پابند ہو اللہ کا ولی ہے کسی کا حق کھانے والا نہ اہل اللہ بننے کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثر عالم اہل اللہ نہیں ہے بعض ایسے ہیں جو عالم بھی ہیں اور اہل اللہ بھی ہیں تو یہ ساری آدمی کپڑا بنایا کھڑیوں سے اور اس کی عادت کیا تھی جب اس کے کانوں میں آواز پڑی نا اللہ اکبر یہ ایک قدم نہ ہلاتا آدم کے ساتھ سننے کے بعد آپ کام کاج کرنے جماعت کے وقت آ جائے تو جائز ہے گزارا ہے لیکن ورنہ والا تھا نا وہ افضل کام کرتا تھا جب اس کی اذان اس کے کان میں نا جب اس کے کان میں اذان کی آواز پڑ جاتی ایک قدم نہ چلاتا کھڑیوں پہ ایک قدم نہ چلاتا ایک دن ایسا ہوا
کہ اذان ہوئی نا، فطرت دیکھیں تھوڑی دیر ذرا بند کر. ایک دن اس نے اذان سنی اور اذان کے بعد 2-3 قدم اس نے چلا لیے. وہ کھٹیوں پر اس نے 2-3 قدم چلا لیے. بھائی جائز تو تھا نا، لیکن افضل نہیں تھا. آپ وہ اذان سن کے نا اچھی طرح سننا، مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. اس وقت مسجدوں میں کنویں ہوتی تھی، کنویں. یہ میں نے بھی دیکھا 10-12 سال کے بعد مساجد کے اندر کنویں ہوتے تھے، اور کنویں کی ایک دائیں جانب لکڑی ہوتی تھی، ایک کنویں کی بائیں جانب لکڑی ہوتی تھی. درمیان میں نا وہ لگا ہوتا تھا بھوکی شوکی، چرخی بھوکی شوکی. اس کو رسے کے ذریعے نیچے پھینکتے، پانی نکالتے استعمال کرتے. یہ ساری صاحب وضو کرنے کے لیے وہ چرخی کنویں پھینکی نا، وہ ڈول کے اندر پانی میں آیا اور ایک سونے کی ڈلی بھی آ گئی، تقریباً 100 تولے کی. وہ میرے جیسا مولوی ہوتا پتہ کیا کہتا ہے، اے جی میں نمازاں پڑھنا نا تکبیر اولا نہ دیکھے اللہ نے بدلا دیتا. اللہ اکبر. میرے جیسا کو مولوی ہوتا کہتا ہے یہ ذکر و اذکار کی برکت ہے، اللہ نے تم 100 تولے سونا دیتا ہے. اے جرا اللہ اکبر سنت تو بعد میں کاروبار چھاڑ دینا، اللہ نے بدلا دیتا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے رونا شروع کر دیا. بات کچھ ادھر سمجھا، اس نے رونا شروع کر دیا. پتا اس نے کیا سمجھا؟ ذرا سننا، پتا اس نے کیا سمجھا؟ وہ کہتا اللہ نے مجھے سمجھا ہے کہ جرا پہلا کام کرنا ہے سر وہ ٹھیک سے، وہ جرا پہلا کام کرنا ہے سر تو مجھے چنگا لگنا ہے سر وہ ٹھیک سے. اذان کے الفاظ کان میں پڑھ کے اللہ اکبر ایک قدم نہیں چلاتا تھا، وہ مجھے اچھا لگتا تھا. یہ دنیا کی خاطر تمہیں 4 قدم چلائے تے جے پیسے چاہیے تے نہیں، بغیر محنت تو میں تے کنڈیشن ہے ایسا ہو جائے. اس نے سمجھا رب اس سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے مجھے شرمندہ کیا ہے. اگر دنیا کے لیے کیا ہے بغیر محنت تو ایسا ہو جائے. اللہ ان لوگوں کا اللہ پر ایمان تھا. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ چلو صحیح بخاری کی 2 صحیح روایات سنیں. اتنی دیر میں مجھے امید ہے 35-40 منٹ تک سنیں. بس دعا کریں. تقریر کرنا اور سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. اللہ میں حقیقی معنوں میں اپنے آپ پر ایمان لانے کی توفیق دے. آمین. میرے پیارے بھائیوں، موت کا کوئی علم نہیں. موت تو نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے. بہانہ ہی بننا انسان چلا جائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ. آمین. اللہم احییتہ منا واحیی الاسلام. آمین. اللہ سب کا ایمان پہ خاتمہ. آمین. اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان. آمین. اللہ پر ایمان آنے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری. علماء کو واقعہ پہلے آتا ہے، بس ذرا سمجھانا مقصد ہے. وہ ایک آدمی جزیرے میں چلا گیا. جزیرہ جسے کہتے ہیں سمندر کے درمیان میں کوئی چارگاہ، کوئی محلہ، کوئی شہر بھاگ. یہ امریکہ بھی جزیرہ ہے، یہ امریکہ جو ہے نا یہ بھی جزیرہ ہے. ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی تو جزیرے میں چلا گیا. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. اللہ یار اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان آئے تو سارے کام ہی سمجھ جاتے ہیں. بے شک. کہتا یار مجھے قرضہ چاہیے. وہ کہتا کتنا؟ کہتا 1000 دینار. 20 دینار ہونا 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے. گھر جا کے سربا دے لیا.
20 دینار ہونا 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے 1 لکھ کی گل اتنے کر وہ کہتا مجھے قرضہ چاہیے کہتا کتنا کہتا 1000 دینار وہ کہتا گواہ کون ہے کہتا میرا اللہ سبحان اللہ یار ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں شناختی کارڈ نہیں ہے ایک دوسرے کا فون نمبر نہیں ہے ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان نہیں ہے اور قرضہ مانگتا کروڑوں میں کہتا ہے قرضہ چاہیے کتنا جی 1000 دینار وہ آدمی کہتا ہے گواہ کہتا ہے اللہ وہ کہتا ہے ضامن کون ہے یہ کہتا ہے اللہ 1000 دینار دینا سبحان اللہ دینے والے کا بھی اللہ پر ایمان تھا جس کا اللہ پر ایمان ہو بے ایمان تو نہ ہو سکتا جس کا حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان ہو وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا دونوں پر اللہ کا ایمان تھا وہ 1000 دینار لینے کا حساب چلا گیا حافظ آپ اللہ چلا گیا وقت طے ہو گیا نا وقت طے ہو گیا جی مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد پیسے واپس کر دیں جب وقت پورا ہوگا نا اللہ یار وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے پرچہ نہیں ہو سکتا تھا کیس نہیں ہو سکتا تھا مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان اس کا اللہ پر ایمان ہو کسی کا ایک پیسہ نہیں کھا سکتا بے شک میں پہلے قاری صاحب اور صدری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مجھے تو اکثر لوگ 98% خیانت کرنے والے نظر آتے ہیں کسی کو پرواہ نہیں کسی کا مار کھانے کی اور کسی کا حق کھانے کی کسی کو ٹینشن ہی نہیں جب وقت پورا ہو گیا وہ پیسے لے کے آ گئے 8-10 کروڑ وہ پیسے لے کر آ گیا 1000 دینار جب سمندر کے کنارے پر آیا کشتی ملے گی جہاز ملے گا تو بیٹھ کر جائے گا نا فلم یجد مرکبا کشتی کوئی نہیں فلم یجد مرکبا کشتی کوئی نہیں اب پریشان ہو گیا یار میں نے اللہ کو ظالم بنایا یار کیا وہ سوچے اللہ ہم سوچتے یار میں نے اللہ کو گواہ میں وہ کیا سوچے اپنے دل میں کہنے لگا یا اللہ اس نے ضامن مانگا تھا میں نے ضامن تجھے بنایا اللہ اس نے گواہ پوچھا تھا میں نے گواہ تجھے بنایا اب کیا کروں مجبور ہے فلم یجد مرکبا سواری نے جو اللہ کا ہو جائے اللہ بھی اس کا بن کر دکھاتے ہیں من کان اللہ کان اللہ لہو اللہ کا بن تو صحیح نا الہام ہوا اللہ نے دل میں سچی بات ڈال دی حق کی بات ڈال دی سے کہتے ہیں الہام القاء ایک اس نے لکڑی پکڑی شدید اوپر آ رہا وقت آ جاتے چھت پائے ایک لکڑی پکڑی لکڑی موٹی تازی اس کو چیرا اسی پانچا آگے رکھ پتہ نہیں پہنچنا نہیں پہنچنا اس لکڑی کو چیر کر 1000 دینار رکھا اور یار کیسا اللہ پر ایمان اور توکل ہے کیسا ایمان ہے مجھے مثال بھی دکھا سکتے ہیں آج کل کے دور میں بھئی 8-10 کروڑ 1000 دینار وہ لکڑی میں رکھا ساتھ کاغذ لکھ دیا اللہ کے بندے مجھے سواری نہیں ملی میں تیرے پیسے بھیج رہا جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی سمندر کے کنارے پر آئے انتظار کر رہا تھا یار وہ آیا کوئی نہیں وہ تھک کر اس نے دیکھا چل وہ نہیں آیا یہ لکڑی آ رہی ہے اس کو چیر پھاڑ کر کے وہ جلاؤں گا کھانا بناؤں گا بانر بناؤں گا بانر ایندر گھر جا کے چیرا تو اس میں 1000 دینار رکا تھا کمال کی بات یہ ہے جس نے پیسے بھیجے تھے وہ نے سوچا پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے وہ 1000 دینار لے کے پھر پہنچ گیا سبحان اللہ وہ 1000 دینار لے کے پہنچے وہ اگلا بھی اللہ بنا انہوں نے کہا شکریہ تھینکس آپ کے پیسے مل گئے یہ ہے اللہ پر ایمان صحیح بخاری میں لکھا ہے ایک آدمی نے زمین بیچی آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے نوجوان بزرگ کیا کرتے ہیں لنگ دیا نا 5000 کا نوٹ نظر آ جائے گا کریں گے اتنے پیر آ کے کان میں فون آ رہے
ہیلو کی حال ہے یار؟ میں ہونا وا مقصد کی جڑے ویندے بوندے نے لگ جان باج پھاڑ کے بوجھ مارا اللہ ہمارا ایمان ایسا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو 5,000 100 روپے کے پیچھے آپ بے ایمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صحیح اللہ پر ایمان. صحیح بخاری میں ہے، صبح ہو چکا، صحیح بخاری میں ہے. یہ دونوں میرے بزرگ اللہ کے لیے ان سے پیار کرنا، اللہ کی حفاظت فرمائے. آمین آپ سب کی حفاظت. آمین اللہ دونوں کو مجھے سب کو معاف کر کے یا آمین راضی ہو جائے. آمین اللہ معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا اللہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا، درس بھی ختم ہونا کہ نہیں ہونا، جو سانس نیچے اوپر آنا کہ نہیں آنا. یا اللہ دل و جان سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. اللہ معاف کر کے راضی ہو جائے. آمین. ایک آدمی نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی. جس نے خریدی اس نے ہاتھ چلائی، تھلے سونے دی چاٹی نکل آئی. برتن سونے سے بنا ہوا، پورا برتن سونے سے بنا ہوا. ساری جگہ ہوتا چھپ کر کے مارنا بڈی نوانا وانا کٹی دی. ہم نے سب کچھ مال سمجھ رکھا ہے، ایمان نہیں. ہمارے نزدیک ایمان کی ویلیو نہیں ہے. یہ اللہ والوں کو جو لذت ایمان میں ہے نا وہ کسی چیز میں، بے شک جو لذت ایمان میں ہے نا وہ کسی چیز میں، جو لذت نیکی میں ہے وہ برائی میں نہیں. ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسری نے خریدی. اس نے ہاتھ چلائی نا کھیتی باڑی کرتے ہوئے، برتن نکلے سونے سے بنا ہوا. اس نے وہ سارا سونا پکڑا، جس سے زمین لی تھی اس کے پاس چلا گیا. بھائی جان میں نے زمین لی تھی، میں نے زمین کے پیسے لیے، سونا آپ کا وہ ہوتا تیرا ہے، سارا کچھ تیرا ہے، میں تو زمین دے رہی ہے. جو نکلا تیرا ہے، جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا تیرا ہے، وہ کہتا تیرا ہے، تو واپس نے کیا میرا ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب. آمین اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. پڑھنا شاء چیک کرو کری صاحب. اچھا بیٹھو بھائی بیٹھو صاحب.